أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. کتاب الفوائد، اس کے مؤلف ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ، اور یہ کتاب طرح طرح کے قیمتی فوائد کے اوپر مشتمل ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 163 پچھلی بار ہم پڑھ رہے تھے، اور اس میں تذکرہ تھا اس بات کا کہ جب اللہ تعالی ہمیں کوئی حکم دے تو ہم نے اس کے معاملے میں اللہ کی عبودیت کیسے کرنی ہے، اللہ کی غلامی کیسے کرنی ہے، اللہ کی بندگی کیسے کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز سے منع کر دے، روک دے، کسی چیز کو حرام کر دے، تو پھر اللہ کی غلامی اور بندگی اور عبودیت اور اطاعت کیسے ہوگی، یعنی کہ اس سے دور رہا جائے گا، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی تعظیم کا خیال کرتے ہوئے اور اللہ کی محبت میں۔ اور جب حکم ہوگا تو اس کی تعمیل کی جائے گی اخلاص کے ساتھ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے ہوئے۔ تیسرے نمبر پہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں آئیں تو مصیبتوں کے معاملے میں عبودیت کیسے ہوگی، اللہ کی غلامی کیسے ہوگی، اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی، کہ ان پہ صبر کیا جائے، ان پہ راضی رہا جائے اور ان پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اور اس کے بعد تھا چوتھے نمبر پہ اگر گناہ سرزد ہوں تو پھر اللہ کی عبودیت کیسے ہوگی، اللہ کی غلامی کیسے ہوگی، اللہ کی بندگی کیسے ہوگی۔ توبہ کرنے میں جلدی کی جائے، ان گناہوں کو چھوڑ دیا جائے اور انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے معذرت کرے، انکساری اور عاجزی کا اظہار کرے اور یقین رکھے کہ گناہوں سے بچانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور گناہوں کے اوپر ملنے والی سزا سے بھی بچانے والا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور یہ جان لے کہ اگر یہ گناہ مسلسل ہوتے رہے تو یہ گناہ اسے اللہ تعالیٰ کے در سے دور کر دیں گے، اس کو دھتکار دیں گے۔ اور پھر آج پانچویں نمبر پہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کے معاملے میں اللہ کی عبودیت کیسے ہوگی۔ چنانچہ فرماتے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ، وَأَمَّا عُبُودِيَّةُ النِّعَمِ فَمَعْرِفَتُهَا وَالْإِعْتِرَافُ بِهَا أَوَّلًا۔ جہاں تک تعلق ہے نعمتوں پہ عبودیت کا، یعنی کہ اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں تو ان کے معاملے میں اللہ کی عبودیت کیسی ہوگی، اللہ کی غلامی کیسی ہوگی، اللہ کی بندگی کیسی ہوگی، اللہ کی اطاعت کیسی ہوگی، تو کہتے ہیں فَمَعْرِفَتُهَا وَالْإِعْتِرَافُ بِهَا أَوَّلًا۔ پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ ان نعمتوں کو پہچانیں اور ان کا اعتراف کریں، ان کو نعمتیں مانیں، تسلیم کریں۔ جی علماء کرام کیا سمجھے ہیں؟ پہلے تو آپ اللہ کی نعمتوں کو پہچانیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ نعمتیں ہمارے پاس ہیں، نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن انہیں نعمت سمجھتے ہی نہیں۔ یہ میرا ہاتھ دیکھیں، ابھی یہ اس نے ایسے حرکت کی ہے تو اس کے لیے کیا مجھے کوئی بٹن دبانا پڑا ہے؟ تو یہ کس کے تابع تھا؟ میرے ارادے کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھ کو میرے لیے آٹو بنا دیا ہے، جیسے چاہوں استعمال کروں۔ یعنی کہ ایک ہاتھ اور ایک ہاتھ کا اتنا آسان استعمال، ایسے نہیں ہے کہ ہاتھ کو استعمال کرنے کے لیے مجھے پہلے کوئی بٹن دبانا پڑے، اور پھر اس کے اوپر اللہ کوئی ٹیکس بھی نہیں مانگتے، کوئی بجلی کا بل نہیں، کوئی گیس کا بل نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ایک مثال دی آپ کو، ورنہ اسی ہاتھ میں اللہ کی کئی نعمتیں ہیں۔ اس ہاتھ کا استعمال کھانے پینے کے لیے، بائیں ہاتھ کا استعمال استنجا وغیرہ کے لیے۔ پوچھیں ان سے جن کے پاس دائیں ہاتھ نہیں ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا پڑتا ہے۔ پوچھیں ان سے جن کے پاس بائیں ہاتھ نہیں ہے، دائیں ہاتھ سے استنجا بھی کرنا پڑتا ہے۔
تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ ہاتھ. پھر پاؤں کی طرف آ جائیں، آنکھوں کی طرف، کانوں کی طرف، زبان کی طرف، ناک کی طرف، معدہ، دل، جگر، ایک ایک چیز اللہ کی نعمت ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری نشانیاں تو تمہارے جسم کے اندر موجود ہیں، لیکن انسان غور کرے تو تبھی ممکن ہے. تو یہ چند نشانیاں جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے ہمارے جسم کے تعلق سے، حالانکہ اس کے علاوہ بھی کئی ایک نعمتیں ہیں ہمارے جسم میں. پھر آ جائیں، اولاد اللہ کی نعمت ہے آپ کے لیے، بیگم اللہ کی نعمت ہے آپ کے لیے، ان کے مستقل اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عورت دے رکھی ہے جو آپ کی خواہشات کے ارد گرد گھومتی ہے. جب آپ چاہیں تب وہ آرام کرتی ہے، آپ کی پسند کے مطابق کھانا تیار کرتی ہے، آپ کے گھر کی صفائی کرتی ہے، آپ کے بچوں کے کپڑے تبدیل کرتی ہے، آپ کے بچوں کو نہلاتی ہے. ان کے کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک عورت آپ کو دے دی ہے جو آپ کے تقریباً تابع بن چکی ہے. تھوڑا بہت اختلاف ہو سکتا ہے. پھر گھر اللہ کی نعمت، گاڑی اللہ کی نعمت، بائک اللہ کی نعمت، یہ موبائل اللہ کی نعمت، موجودہ زمانے میں آن لائن درس اپنے گھروں میں بیٹھ کے سن لینا اللہ کی نعمت. تو اس لیے فرماتے ہیں وَأَمَّا عُبُودِيَّةُ النِّعَمِ، اور پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ دینی نعمتیں دنیاوی نعمتوں سے کہیں بڑھ کر ہیں. اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو عشاء کی نماز پڑھنے کی توفیق دی، اس کی کتنی بڑی یہ نعمت ہے. اس نے عشاء کی نماز کے بعد مجھے اور آپ کو آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق دی، کتنی بڑی نعمت ہے. اس نے عشاء کی نماز کے بعد مجھے اور آپ کو آخری تینوں کل ایک ایک بار پڑھنے کی توفیق دی، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر لا الہ الا اللہ وحدہ یہ کہنے کی توفیق دی، یہ بھی اس کا بہت بڑا انعام ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو نعمتیں ملنے کے معاملے میں اللہ کی عبودیت کیسے ہوگی؟ کہتے ہیں فمعرفتها، ان نعمتوں کی پہچان، والاعتراف بها، اور ان کا اقرار کرنا، اولاً یہ سب سے پہلے، ثم اس کے بعد، العیاذ بہ، اس سے پناہ مانگنا. کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سے جیسے کہتے ہیں نا اعوذ باللہ، یہ بالکل ویسے ہی ہے نا. ثم العیاذ بہ، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا. کس بات سے بچنے کے لیے پناہ مانگنا؟ یہ آگے آ رہا ہے. ان یقع فی قلبہ نسبتها واضافتها الی سوا، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا، اللہ کی پناہ میں آنا، اس بات سے بچنے کے لیے کہ انسان کے دل میں، بندے کے دل میں آئے کیا آئے؟ نسبتها واضافتها، ان نعمتوں کی نسبت کرنا، الی سواہ، غیر اللہ کی طرف. اللہ سے کہیں کہ یا اللہ میرے دل میں یہ بات نہ آنے دینا کہ میں ان نعمتوں کی نسبت تجھے چھوڑ کے کسی اور کی طرف کر دوں. ایک پہلا مرحلہ کیا تھا؟ نعمت کو نعمت ماننا. دوسرا یہ کہ یہ ماننا کہ ہر نعمت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اور اللہ سے کہنا کہ یا اللہ مجھے اس دن سے بچانا جس دن میں تیری دی گئی نعمتوں کی نسبت کسی اور کی طرف کر دوں. مثال کے طور پہ بیٹا تو دے اور نام میں رکھوں پیرا دیتا، پیروں نے دیا ہے. بیٹا تو دے اور میں کہوں کہ دیا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے. بیٹا تو دے اور میں کہوں کہ فلاں شہر کے اس بزرگ نے دیا جس کو لوگ داتا کہتے ہیں. یا بیٹا اللہ دے اور میں نسبت کر دوں ڈاکٹر کی طرف، حکیم کی طرف. اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا ہے. وَإِن كَانَ سَبَبًا مِّنَ الْأَسْبَابِ، اگرچہ وہ غیر جو ہے اسباب میں سے ایک سبب ہو. دیکھیں آج اگر کسی کو بیٹا ملتا ہے تو کیا اس بیٹے کے ملنے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سبب ہیں؟ وہ تو سبب بھی نہیں ہے. ظلم کی انتہا ہے
کہ بیٹے ملنے کی نسبت آپ شیخ کی طرف کر دیں جو نہ بیٹا دینے والے نہ بیٹا ملنے میں سبب بننے والے. لیکن ڈاکٹر وہ سبب ہو سکتا ہے، بیوی سبب ہے. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بیوی نے بیٹا دیا مجھے، کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا اور میری بیوی اس میں سبب بنی. اللہ نے بیٹا دیا، فلاں حکیم صاحب نے علاج کیا تھا، وہ سبب بنے. تو کہتے ہیں سبب ہونے کے باوجود آپ نے نعمت کی نسبت سبب کی طرف نہیں کرنی. بیٹا کہیں بیٹا دینے والا اللہ، سبب یہ بنا، یہ کہہ سکتے ہیں آپ. وَإِنْ كَانَ اگرچہ وہ ہو، وہ کون؟ وہ دوسرا، وہ غیر. سبب من اسباب، اسباب میں سے ایک سبب. کیوں اس کی طرف نسبت نہیں کرنی جی؟ کیونکہ فَهُوَ مُسَبِّبُهُ وَمُقِيمُهُ، کیونکہ وہ کون؟ اللہ تعالیٰ. اللہ آپ کو خیر دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی مسببہ، اس کو سبب بنانے والا ہے. وہ کون سا خود سبب بنا ہے؟ اس کو بھی سبب کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. کیونکہ وہی اس کو سبب بنانے والا ہے، وہ مقیمہ، اور اس کو کھڑا کرنے والا ہے، ان کے اس کو سبب بنانے والا ہے. فَالنِّعْمَةُ مِنْهُ وَحْدَهُ، پس نعمت اسی کی طرف سے ہے. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. وحدہ، پس نعمت اس اللہ اکیلے کی طرف سے ہے. بِكُلِّ وَجْهٍ وَاعْتِبَار، ہر صورت میں اور ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے، ہر طرح سے نعمت اکیلے اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ نحل میں آیت نمبر 53 میں 53، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. جو بھی، میں نے بھی کا ترجمہ کیا ہے، بھی کا ترجمہ کہاں سے آ گیا؟ کیوں جی کر صاحب؟ کیونکہ یہاں پہ نعمہ سے پہلے کیا آیا ہے؟ من. تو جو بھی نعمت ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ ہو گیا نعمتوں پہ اللہ کی عبودیت کا پہلا مرحلہ. کیا ہے؟ نعمت کو نعمت مانے. دوسرے نمبر پہ یہ کہ اللہ سے کہیں کہ یا اللہ مجھے بچانا اس بات سے کہ میں تیری دی گئی نعمتوں کی نسبت کسی اور کی طرف کر دوں. ثم الثناء بها علیہ، تیسرے نمبر پہ الثناء بها سے مراد کیا ہے؟ نعمتیں. ان نعمتوں کی وجہ سے الثناء علیہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا. اسی لیے مسلمان کھانا کھانے کے بعد کیا کہتے ہیں جی؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا، جس نے مجھے یہ رزق دیا. اس میں میری کوئی طاقت نہیں تھی، میرا کوئی زور نہیں تھا، میرا کوئی کمال نہیں تھا، سب اسی کا انعام تھا. لباس پہنتا ہے تو کیا دعا پڑھتا ہے جی؟ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. پانی پیتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے. گاڑی میں بیٹھنے لگتا ہے تو وہاں پہ بھی الحمدللہ کہتا ہے. صبح اٹھتا ہے تو پہلے نمبر پہ اس کے منہ سے کیا نکلتا ہے جی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. میں حمد و ثنا بیان کرتا ہوں صلی اللہ تعالیٰ کی جس نے مرنے کے بعد پھر زندگی دی، نیند کی وادی میں چلے جانے کے بعد پھر دوبارہ اس نے اٹھایا. وَمَحَبَّتُهُ عَلَيْهَا، صرف اللہ کی حمد و ثنا بیان نہیں کرنی بلکہ ان نعمتوں کی وجہ سے نعمتیں دینے والے رب سے محبت بھی کرنی ہے. آج گلی محلے میں کوئی آدمی ہمیں مسلسل 4-5 تحفے دے دے تو ہمارے دل سے اگر تھوڑی بہت نفرت ہو تو نکل جاتی ہے اور محبت اس کی چھا جاتی ہے ہمارے دل پہ. اور اللہ تعالیٰ کتنی نعمتیں دے چکا جی ہمیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ
لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے. تو اللہ کی محبت ہمارے دل میں کیوں نہیں ہے؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کانفرنسیں ہوتی ہیں کس موضوع پہ؟ فلاں پیر صاحب کی شان میں، فلاں عالم دین کی شان میں، فلاں سیاستدان کی شان میں، فلاں شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، لیکن اللہ سے محبت کے موضوع پہ گفتگو نہیں ہوتی. حالانکہ اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر ہے، بلکہ اگر کسی کے دل میں اللہ سے محبت سے بڑھ کر کسی اور سے محبت ہے تو مسلمان ہی نہیں. مسلمان وہی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر ہو، والدین سے محبت اللہ کی محبت کے تابع ہو، اس کے برابر نہ ہو، اس سے اوپر نہ ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہو، اللہ کی محبت کے برابر نہ ہو، اللہ سے اوپر نہ ہو. وَشُكْرُهُ، اور پھر یہ کہ آپ اس کا شکر ادا کریں. کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا. حمد و ثنا بیان کرنا، اس سے محبت رکھنا ان نعمتوں کی وجہ سے، اور اس کا شکریہ ادا کرنا. اچھا شکریہ کیسے ادا کریں گے؟ ایک تو منہ زبانی ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ وَشُكْرُهُ، اس کا شکریہ ادا کرنا کہ بِأَن يَسْتَعْمِلَهَا فِي طَاعَتِهِ، کہ وہ ان نعمتوں کو استعمال کرے، لگائے اللہ کی اطاعت میں. مال کو کہاں پہ لگائے؟ اللہ کی اطاعت میں. مال خرچ کر رہا ہے کس میں؟ قرآن کریم خرید کر لا رہا ہے، گھر میں رکھ رہا ہے، بچوں کو دے رہا ہے، بیٹا یہ آپ کا قرآن ہے، بیٹی یہ آپ کا قرآن ہے، روز تلاوت کرنی ہے آپ نے. مال کو لگا رہا ہے اللہ کی راہ میں، مسکین کو کھانا کھلا رہا ہے، یتیم کو کھانا کھلا رہا ہے، بیوہ کو کھانا کھلا رہا ہے. مال کو لگا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، مساجد پہ پیسہ صرف کر رہا ہے، مدارس پہ، دین کے طالب علموں پہ، علماء پہ، دینی کتب خریدنے کے لیے، دینی کتب خرید کر علماء کو، طالب علموں کو دینے کے لیے. یہ ایک نعمت کی مثالیں دی میں نے آپ کو، مال کی نعمت. اب آپ نے اور دیگر نعمتوں کی طرف آ جائے. آنکھیں، ان کو استعمال کر رہا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، ان کو استعمال کر رہا ہے دینی کتابیں پڑھنے کے لیے، ان کو استعمال کر رہا ہے مسجد میں جاتے ہوئے راستہ دیکھنے کے لیے کہ یہ مسجد کا راستہ ہے. اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا، گناہ والی چیز دیکھنے کے لیے استعمال نہیں کرنا، غیر عورت کو دیکھنے کے لیے اس کو استعمال نہیں کرنا، گندی تصویریں دیکھنے کے لیے ان کو استعمال نہیں کرنا. یہی صورتحال ہاتھوں کی نعمت کی ہوگی، یہی صورتحال پاؤں کی نعمت کی ہوگی، یہی صورتحال کانوں کی نعمت کی ہوگی. کان اللہ نے دیے ہیں، اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا ہے. اسے گانے نہیں سننے، شرک پہ مبنی قوالی نہیں سننی، بدعات پہ مشتمل تقریریں نہیں سننی، لا دینیت کے پہ مشتمل لبرل لوگوں کی گفتگو نہیں سننی. تو یہ ہے کہ وشکر ہو. اور ایسے اولاد کی نعمت کی طرف آ جائیں. اولاد بھی کس نے دی ہے؟ اللہ نے. اب عام طور پہ لوگ اولاد اللہ سے لینے کے بعد اس کو لگاتے کہاں پہ ہیں؟ اللہ کی نافرمانی میں. ایسے اداروں میں بھیجتے ہیں جہاں سے وہ گناہ سیکھیں، ایسی سوسائٹی اور ماحول میں رکھتے ہیں جہاں سے وہ گناہ سیکھیں، شرک سیکھیں، بدعات سیکھیں، اور نماز نہ پڑھنا سیکھیں، گالیاں دینا سیکھیں. اولاد اللہ نے دی تھی، اس کو لگانا چاہیے تھا اللہ کی اطاعت میں. قرآن کا حافظ بنائیں، دین کا عالم بنائیں، نمازی بنائیں، زکوٰۃ دینے والا بنائیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائیں، سچ کہنے والا بنائیں، صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بنائیں، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا بنائیں اس اولاد کو. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میری دی گئی نعمتوں پہ میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں مزید بھی دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے.
اللہ ایک بارش روک لے تو ہمارا برا حال ہو جاتا ہے، پانی پینے کو نہیں ملتا، زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں، رزق کہاں سے آئے گا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کریں، بلکہ اللہ سے دعا کریں ہر نماز کے بعد۔ کون سی دعا؟ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے رب میری مدد کر، کس معاملے میں؟ کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، و شکرک تیری نعمتوں پہ تیرا شکر ادا کر سکوں، و حسن عبادتک اور بہترین انداز میں تیری عبادت کر سکوں۔ امام صاحب فرماتے ہیں وَمِن لَطَائِفِ التَّعَبُّدِ بِالنِّعَمِ أَن يَسْتَكْثِرَ قَلِيلَهَا عَلَيْهِ وَيَسْتَقِلَّ كَثِيرَ شُكْرِهِ عَلَيْهَا۔ اللہ اکبر، کیا عظیم گفتگو ہے۔ کہتے ہیں کہ نعمتوں پہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت کرنا، نعمتوں پہ اللہ کی غلامی کرنا، نعمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، اس کے لطائف میں سے، اس کے دقائق میں سے، اس معاملے میں نکات میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ ان یستکثر قلیلہا، کہ انسان ان نعمتوں میں سے تھوڑی سی نعمت کو بھی زیادہ جانے۔ ان یستکثر قلیلہا علی، کہ اپنے اوپر آنے والی نعمتیں، ان میں سے تھوڑی نعمت ہے، ہلکی سے ہلکی نعمت ہے، اس کو بڑی سی بڑی نعمت جانے۔ وَيَسْتَقِلَّ كَثِيرَ شُكْرِهِ عَلَيْهَا، اور ان نعمتوں پہ اپنی طرف سے کیے جانے والے بہت زیادہ شکر کو بھی کم جانے۔ کتنی بڑی بات کہہ گئے۔ ہوتا یہ ہے کسی کو بیٹا ملتا ہے، 2 بکرے عقیقہ کر کے سمجھتا ہے کہ میں نے اس نعمت کا حق ادا کر دیا، پورے 2 بکرے کیے ہیں۔ اور اگر کوئی 10 بکرے کر دے، وہ تو کہتا ہے جناب میں نے کمال کر دیا، سمجھتا ہے کہ شاید بیٹے کی نعمت کا حق ادا ہو گیا۔ نہیں، یہ بھول ہے تمہاری۔ ان آنکھوں کے ساتھ آپ نے ایک بار اوپر دیکھ کے قرآن پڑھ لیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں آنکھوں کا حق ادا ہو گیا؟ نہیں، یہ غلط فہمی ہے آپ کی۔ کانوں کے ساتھ آپ نے ایک بار پورا قرآن سن لیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں حق ادا ہو گیا؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کسی ایک نعمت کا بھی پورا شکر ادا نہیں کر سکے۔ وَيَعْلَمْ، اور اللہ کی طرف سے دی گئی نعمتوں پہ اللہ کی عبودیت، اللہ کی غلامی کرنے، اللہ کی اطاعت کرنے، اللہ کی بندگی کرنے کے لطائف میں سے یہ بھی ہے کہ وَيَعْلَمْ، انسان یہ بات جان لے، أَنَّهَا وَصْلَتْ إِلَيْهِ، کہ یہ نعمتیں اس کے پاس آئی ہیں، اس تک پہنچی ہیں، اسے ملی ہیں، من سیدہ، کس کی طرف سے ملی ہیں؟ اس کے مالک کی طرف سے۔ مالک سے مراد کون؟ اللہ رب العزت۔ کہ انسان یہ جان لے کہ یہ نعمتیں اس تک پہنچی ہیں اس کے مالک کی طرف سے، من غیر ثمن بدلہ فیہا، بغیر کسی قیمت کے، بغیر کسی مال کے، بغیر کسی معاوضے کے، جس کو اس انسان نے لگایا ہو، صرف کیا ہو، فیہا، ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے معاملے میں فری میں ملی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر ہمیں حکومت کی طرف سے گیس کنیکشن لینا ہو، اس کے اوپر بھی کچھ پیسے دینے پڑتے ہیں، اور پھر ہر مہینے بھی بل ادا کرنا پڑتا ہے۔ کرنٹ، بجلی کا میٹر بھی، اس کا بھی معاملہ یہی ہے۔ دیگر بہت سے امور ایسے ہیں، لوگ پہلے سیکورٹی مانگتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ قیمت بھی وصول کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی نعمتیں آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو ملی ہیں آپ کے مال کی طرف سے، من غیر ثمن، بغیر کسی قیمت کے، بغیر کسی مال کے، بغیر کسی معاوضے کے، بدلہ، جس کو آپ نے صرف کیا ہو، لگایا ہو، فیہا،
ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے معاملے میں. ولا وسیلۃ منہ توسل بها الیہ، اور یہ نعمتیں ملی ہیں بغیر کسی ایسے وسیلے کے، توسل بہا، جس کو آپ نے وسیلہ بنایا ہو، الیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف، خود ہی مل گئی ہیں. کیوں جی، جب پیدا ہوئے تھے تو یہ کان اور یہ آنکھیں خود ہی مل گئی تھی نا، خود ہی مل گئی تھی. ولا استحقاق منہ لہا، اور یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں، ملی ہیں، پہنچی ہیں آپ تک بغیر اس کے کہ استحقاق، کوئی حق ہو، کوئی حق ہو، من ہو، اس انسان کا، لہا، ان نعمتوں پہ کوئی حق نہیں تھا، کوئی اہلیت نہیں تھی انسان میں، لیکن اللہ نے ایسے ہی دے دی ہیں. استحقاق نہیں تھا ان نعمتوں پہ، انسان کا کوئی استحقاق نہیں تھا. وَأَنَّهَا لِلَّهِ فِي الْحَقِيقَةِ لَا لِلْعَبْدِ، اور انسان کو جس کو نعمتیں مل رہی ہیں اس کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ انہا للہ، کہ یہ اللہ کی ملکیت ہے، فی الحقیقت، حقیقت میں، لا للعبد، بندے کی ملکیت نہیں ہے. تو اللہ واپس لے لے تو چیخنا چلانا نہیں ہے، ماتم کرنا نہیں ہے، رخسار نہیں پیٹنے، گریبان نہیں پاڑنا، سر کے بالوں پہ مٹی نہیں ڈالنی، کوئی احتجاج نہیں، کوئی شکوہ نہیں، جس کی تھی اس نے اپنی چیز واپس لے لی ہے. اللہ اکبر، کیا عظیم الشان کلام ہے. کہتے ہیں فلا تزیدہ النعم الا انکسارا وذلا وتواضعا ومحبتا للمنعم. چنانچہ یہ نعمتیں انسان کو، بندے کو کس چیز میں آگے لے کر جائیں؟ یہ نعمتیں انسان کو نہ بڑھائیں، نہ آگے لے کر جائیں، مگر انکساری میں، ان کے جیسے جیسے نعمتیں ملتی چلی جائیں ویسے ویسے انکساری بڑھتی چلی جائے، ویسے ویسے ذلن، اللہ تعالیٰ کی تابع داری بڑھتی چلی جائے، تواضع بڑھتی چلی جائے، وہ محبت للمنعم، اور نعمتیں دینے والے سے محبت بھی بڑھتی چلی جائے. فلا تزیدہ النعم، تو یہ نعمتیں بندے کو نہ بڑھائیں مگر انکساری میں، وذلن، اور اللہ کی تابع داری میں، وتواضعا، اور تواضع میں، محبت، اور محبت میں. کس کی محبت، کس کے لیے تواضع، کس کے لیے انکساری؟ للمنعم، اس کے لیے جو نعمتیں دینے والا ہے. اذان ادھر ہی ہے، لگ نہیں رہا، جواب نہیں ملتا آپ کی طرف سے، لگتا ہے توجہ آپ کی کہیں اور ہے. چلیں، وَكُلَّمَا جَدَّدَ لَهُ نِعْمَةً أَحْدَثَ لَهَا عَبُودِيَّةً وَمُحَبَّةً وَخُضُوعًا وَذُلًّا. اور جب بھی جددہ میں کیا ہوتا ہے؟ جدید سے ہے، یہ نیا کرنا، تازہ کرنا، دوبارہ دینا. وَكُلَّمَا جَدَّدَ لَهُ نِعْمَةً، جب بھی اللہ تعالی بندے کو کوئی نعمت نئی دے، جب بھی اللہ تعالیٰ بندے کو کوئی نئی نعمت دے، احدث لها عبودیۃ ومحبۃ وخضوعا وذلا، تو بندہ وجود میں لے کر آئے لہا، ان نعمتوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبودیت، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت، خضوعا، اور وہی تواضع، وذلا، اور وہی تابع داری. یعنی کہ جب نئی نعمت ملے، ایک نئی عبودیت ہونی چاہیے، ایک نئی اللہ سے محبت ہونی چاہیے، ایک نئی اللہ کے لیے تواضع ہونی چاہیے، ایک نئی اللہ کی تابع داری ہونی چاہیے، مزید شوق پیدا ہو اللہ تعالیٰ کی تابع داری کرنے کا، اللہ کی عبادت کرنے کا، نمازیں پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا، صدقہ خیرات کرنے کا. وَكُلَّمَا أَحْدَثَ لَهُ قَبْضًا أَحْدَثَ لَهُ رِضًا، اور جب بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے پیدا کرے قبضاً، کسی تنگی کو، یعنی کہ کوئی تنگی آ جائے تو احدث لہ رضا،
تو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے وجود میں لے کر آئے کس کو؟ رضا کو، رضامندی کا اظہار کرے کہ یا اللہ میں اس پہ بھی راضی ہوں۔ وَكُلَّمَا أَحْدَثَ ذَنْبًا، اور جب بھی کوئی گناہ کرے، کون؟ بندہ، احدث لہ توبۃ وانکسارا واعتذارا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے وجود میں لے کر آئے توبہ کو، انکساری کو اور معذرت کو۔ فہذا هو العبد الکیس، یہی ہے عقل مند بندہ۔ والعاجز بمعزل عن ذلک، اور جو بندہ عاجز ہو، بے توفیق ہو، وہ اس سے کہیں دور ہوتا ہے۔ معزل، معزل اس کا معنی کیا ہوگا؟ دور، جدا، الگ، یعنی کہ وہ ان کاموں سے کہیں دور ہوتا ہے۔ وباللہ توفیق، اور توفیق اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی کہ ان کاموں کی توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ نعمتیں ملیں اور انسان شکر ادا کرے، نعمتیں ملیں اور انسان نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرے، نعمتیں ملیں تو انسان سمجھے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا، شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں ہوا، یہ ساری توفیق اللہ کے ہاتھ میں، اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی عبودیت کے تعلق سے ہمارا درس اپنے اختتام کو پہنچا، اور اب نئے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں فصل، من ترک الاختیار والتدبیر فی رجاء زیادت او خوف نقصان او طلب صحت او فرار من سقم وعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وانہ المتفرد بالاختیار والتدبیر، جو ترک کر دے، جو انسان ترک کر دے الاختیار، اختیار کرنا، و تدبیر، اور تدبیر کرنا، فی رجاء زیادت، کسی چیز کے اضافے کی امید میں، دنیا اور مل جائے، اس کی امید، عزت اور مل جائے، جاہ و جلال اور مل جائے، اس معاملے میں تدبیر کو ترک کر دے۔ او خوف نقصان، یا کسی چیز کی کمی کے خوف کے معاملے میں اختیار و تدبیر کو ترک کر دے۔ او طلب صحت، اور صحت مانگنے کے معاملے میں اختیار و تدبیر کو ترک کر دے۔ او فرار من سقم، کسی بیماری سے بھاگنے اور دور رہنے کے معاملے میں اختیار تدبیر کو ترک کر دے۔ وعلما، اور یقین رکھے، جان لے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے۔ وانہ المتفرد بالاختیار والتدبیر، اور اختیار کے معاملے میں، تدبیر کے معاملے میں وہ یکتا ہے، تنہا ہے۔ وہ جو آیت ہم نے نہیں پڑھی ہوئی سورہ یونس کی، قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر، کہ اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ لوگ جو آپ پہ ایمان نہیں لاتے، یہ لوگ جو توحید کو قبول نہیں کرتے، آپ ان سے پوچھیں ان کو آسمان و زمین سے رزق دینے والا کون؟ ان کے کانوں پہ، ان کی آنکھوں پہ کنٹرول کس کا؟ ان کا مالک کون؟ زندہ کو مردے سے، مردہ کو زندہ سے نکالنے والا کون؟ سارے امور کی تدبیر کرنے والا کون؟ فَسَيَقُولُونَ، تو یہ ان قریب کہیں گے کون ہے؟ اللہ۔ تو یہ یہاں پہ بات ہو رہی تدبیر، یعنی کہ مجھے اور آپ کو جو لباس ہم نے پہنا ہوا ہے، یہ دینے والا کون ہے؟ ہمارے لباس کی تدبیر کس نے کی؟ اللہ نے۔ ہمارے گھر جس کو ملا ہوا ہے، اس کی تدبیر کس نے کی؟ اللہ نے۔ جس کو جو نعمت ملی ہے، اس کی تدبیر کس نے کی؟ اللہ نے۔ تو یہاں پہ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو کسی چیز کے اضافے کی امید میں اپنا اختیار تدبیر ترک کر دے،
کسی چیز کی کمی کے خوف کے معاملے میں بھی اپنا اختیار تدبیر ترک کر دے، صحت کو لینے کے معاملے میں اپنے اختیار تدبیر کو ترک کر دے، کسی بیماری سے بچنے اور بھاگنے کے معاملے میں بھی اختیار تدبیر کو ترک کر دے، وعلیما، اور یہ یقین رکھے، جان لے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے، وَأَنَّهُ الْمُتَفَرِّدُ بِالْاخْتِيَارِ وَالتَّدْبِيرِ، اور وہی یکتا ہے، تنہا ہے اختیار کرنے میں اور تدبیر کرنے میں، وَأَنَّ تَدْبِيرَهُ لِعَبْدِهِ خَيْرٌ مِّن تَدْبِيرِ الْعَبْدِ لِنَفْسِهِ، اور یہ بات بھی جان لے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کے لیے تدبیر کرتا ہے وہ بہتر ہے اس تدبیر سے جو بندہ خود اپنے لیے کرتا ہے، وَأَنَّهُ أَعْلَمُ بِمَصْلَحَتِهِ مِنَ الْعَبْدِ، اور یہ بھی جان لے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مصلحت کو، بندے کے فائدے کو بندے سے بھی بہتر جاننے والا ہے۔ میرے لیے کیا بہتر ہے، مجھ سے بہتر کون جانتا ہے اس بات کو؟ اللہ۔ وَأَقْدَرُ عَلَى جَلْبِهَا وَتَحْصِيلِهَا مِنْهُ، اور یہ بھی جان لے کہ اللہ تعالی اس چیز کو حاصل کرنے کے معاملے میں زیادہ قدرت رکھنے والا ہے۔ کس کو؟ مصلحت کو۔ یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مصلحت کو بندے سے بہتر جانتا ہے، دوسرے نمبر پہ وہ مصلحت حاصل کیسے کرنی ہے۔ اگر آپ کو ویسے سمجھ نہیں آ رہی تو آپ یہ سوچیں، مثال کے طور پہ کوئی لڑکی ہے، وہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں بہتر، یہ مجھ سے بہتر کون جانتا ہے؟ ہم تو ایک لڑکی کو بڑا اچھا سمجھ کے شادی کرتے ہیں، بعد میں وہ ہمارے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ تو میرے لیے کون سی لڑکی بہتر ہے یہ مجھ سے بہتر کون جانتا ہے؟ میرا اللہ۔ اچھا، اب اس لڑکی کو حاصل کیسے کرنا ہے اس کی قدرت بھی کون رکھتا ہے؟ اللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بندہ یہ بھی سمجھے، ایک بندہ یہ بھی سمجھے کہ وَأَنَّهُ أَعْلَمُ بِمَصْلَحَتِهِ مِنَ الْعَبْدِ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی مصلحت کو، بندے کی مصلحت کو بندے سے بہتر جاننے والا ہے، وَأَقْدَرُ عَلَى جَلْبِهَا، اور اس مصلحت کو حاصل کرنے کی منہ، اس سے کہیں زیادہ قدرت رکھنے والا، کس سے؟ بندے سے زیادہ۔ وَأَنْصَحُ لِلْعَبْدِ مِنْهُ لِنَفْسِهِ، اور یہ بھی بندہ جان لے کہ اللہ تعالی بندے کا بندے سے بھی زیادہ خیر خواہ ہے۔ خود ہم اپنے اتنے خیر خواہ نہیں جتنا اللہ تعالیٰ ہمارا خیر خواہ ہے۔ وَأَرْحَمْ بِهِ مِنْهُ بِنَفْسِهِ، اور یہ بھی جان لے کہ اللہ تعالیٰ بندے پہ بندے سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کیا ہم اپنے اوپر رحم کرنے والے ہیں؟ اگر ہم اپنے اوپر رحم کرنے والے ہوتے تو گناہ نہ کرتے۔ ہم ظالم ہیں، اپنے اوپر ظلم کرنے والے، گناہ کرتے ہیں، کل کو عذاب اپنے نفس کو دلوائیں گے، اپنے ان اعضاء کو جہنم کی آگ میں جلانے کا سبب بنیں گے۔ وَأَبَرُّ بِهِ مِنْهُ بِنَفْسِهِ، اور بندہ یہ بھی جان لے کہ اللہ تعالی بندے پہ بندے سے بڑھ کر احسان کرنے والے ہیں، ابرو احسان کرنے والے ہیں۔ وَعَلِمَ مَعَ ذَلِكَ، ابھی کتنی چیزیں ہو گئی آپ کو پتہ ہے؟ نمبر ایک کیا؟ اختیار تدبیر کو ترک کر دینا، ٹھیک ہو گیا، کس چیز کو حاصل کرنے کے معاملے میں یا کس چیز سے بچنے کے معاملے میں۔ اور نمبر دو یہ جان لینا کہ اللہ تعالیٰ چیز کی قدرت رکھنے والا ہے، اختیار و تدبیر میں وہ تنہا ہے، اس کی تدبیر بندے کے لیے بہتر ہے، وہ بندے سے زیادہ بندے کی مصلحت کو جاننے والا ہے، بندے سے آگے ہے بندے کی مصلحت کو حاصل کرنے کے معاملے میں، اور بندے سے بڑھ کر بندے کا خیر خواہ ہے، بندے سے بڑھ کر بندے کے اوپر رحم کرنے والا ہے، اور انسان سے بڑھ کر انسان کے اوپر احسان کرنے والا ہے۔ وَعَلِمَ مَعَ ذَلِكَ، اب یہ ایک اور سٹیپ، اس کے ساتھ ساتھ بندہ یہ بھی جان لے، یہ بھی یقین رکھے کہ انہ لا یستطیع ان یتقدم بین یدی تدبیرہ خطوۃ واحدہ، کہ وہ نہیں استطاعت رکھتا، کون؟ بندہ، کہ وہ ایک قدم بھی آگے بڑھے اللہ کی تدبیر سے، ایک قدم بھی آگے بڑھے، بندہ اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ ولا يتأخر عن تدبیرہ لہ خطوۃ واحدہ، اور اس بات پہ بھی یقین رکھے
کہ وہ اللہ کی تدبیر سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہو سکتا. جو اللہ کی مشیت چلے گی. فلا متقدم له بین یدی قضائه وقدره ولا متأخر. اللہ تعالی کی قضاء و تقدیر سے وہ نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے رہ سکتا ہے. اللہ نے قرآن میں نہیں کہا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. کہیں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. کہ مثال کے طور پہ اللہ نے جو ہماری موت کا وقت مقرر کیا ہے اس سے نہ ہم ایک منٹ ایک لمحہ ایک سیکنڈ لیٹ ہو سکتے ہیں اور نہ اس سے ایک سیکنڈ ایک منٹ پہلے فوت ہو سکتے ہیں. بالکل اسی لمحے فوت ہوں گے جو لمحہ اللہ نے لکھ دیا ہے. فلا متقدم له. تو انسان آگے بڑھنے والا نہیں ہے بین یدی قضائہ وقدرہ. اللہ کی قضاء اور تقدیر سے آگے بڑھنے والا نہیں ہے. ولا متأخر اور نہ اسے پیچھے ہٹنے والا ہے. فألقى نفسه بین یدیہ. یہ تین کام کرنے کے بعد اب انسان کیا کرے؟ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پھینک دے، ڈال دے. تین کام کون سے ہیں؟ یاد ہے کہ بھول گئے ہیں؟ جی، نمبر 1 اپنا اختیار اور اپنی تدبیر ترک کر دے. نمبر 2 جان لے کہ اللہ ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے اور وہ آگے علم رکھنے والا، قدرت رکھنے والا، خیر خواہی کرنے والا، رحم کرنے والا، احسان کرنے والا. اور تیسرے نمبر پہ یہ بھی جان لے کہ انسان اللہ کی تدبیر سے ایک قدم نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے رہ سکتا ہے. اللہ کی قضاء و تقدیر سے نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے رہ سکتا ہے. یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد فَأَلْقَى نَفْسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ. جب پتہ چل گیا کہ اصل اللہ ہی ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، تو کیا کرے؟ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پھینک دے، ڈال دے. وَسَلَّمَ الْأَمْرَ كُلَّهُ إِلَيْهِ. اور سارے معاملات اس کے سپرد کر دے. اعلان کر دے کہ وہ فوض امری الی اللہ، کہ میں اللہ کے اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اعلان کر دے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اے اللہ تیری رحمت پہ ہی امیدیں لگائے ہوئے ہوں. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے سپرد نہ کرنا. اور اے اللہ میرے سارے کام سنوار دے. میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو یہ ہے کہ وسلم الامر کلہ الیہ، اپنے سارے کے سارے امور اسی کے سپرد کر دے، اللہ کے سپرد کر دے. وانطرح بین یدیہ انطراح عبد مملوک ضعیف بین یدی ملک عزیز قاہر. اور گر پڑے بین یدیہ، اللہ کے سامنے. کیسے؟ جیسے وہ غلام گر پڑتا ہے مملوکن، جو کسی کی ملکیت ہے، ضعیف، کمزور ہے، گر پڑتا ہے کہاں؟ بین یدی ملکن، کسی ایسے بادشاہ کے آگے، عزیز، جو سب پہ غالب ہے، قاہر، سب کے اوپر اس کی حکومت چلتی ہے، اس کا غلبہ چلتا ہے. لہ التصرف فی عبدہ بکل ما یشاء، اسی کا اپنے بندے میں تصرف ہے اس طرح جس طرح وہ چاہے. وہ اپنے بندے کے ساتھ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. ولیس للعبد التصرف فیہ بوجہ من الوجوہ، اور بندے کا اس میں کسی بھی اعتبار سے کوئی تصرف نہیں ہے. تو جب یہ سب کچھ کر لے انسان تو اب کیا ہوگا؟ فاستراح حینئذ من الہموم والغموم والانکاد والحسرات. تب بندہ استراح، آرام پا جائے گا
سکون حاصل کر لے گا، من الہمومی تمام پریشانیوں سے راحت حاصل کر لے گا، نجات پا جائے گا تمام پریشانیوں سے، والہموم غموں سے، والانکاد تنگیوں سے، والحسرات حسرتوں سے. وحمل کلہ وحوائجہ ومصالحہ من لا یبالی بحملہا ولا تثقلہ ولا یکترث بہا فتولاہا دونہ وَأَرَاهُ لُطْفَهُ وَبِرَّهُ وَرَحْمَتَهُ وَإِحْسَانَهُ فِيهَا. اللہ اکبر. کہتے ہیں پھر کیا ہوگا کہ وَحَمَّلَ كُلَّهُ، کہ وہ ان سب امور کو، وَحَوَائِجَهُ اور اپنی حاجات کو، وَمَصَالِحَهُ اور اپنی مصلحتوں کو، حَمَّلَ كُلَّهُ ان سب کو ڈال دے. کس کے اوپر؟ اس کے اوپر من لا یبالی بحملہا، ان سب کا بوجھ اس کے اوپر ڈال دے جو ان کا بوجھ اٹھانے کی کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا. اس کو ولا تثقلہ، نہ یہ چیزیں اس کو بوجھل کرتی ہیں، ولا یکترث بہا، نہ وہ ان کی پرواہ کرتا ہے. یعنی کہ یہ سارے کام آپ اس کے اوپر ڈال دیں، جس کے اوپر ڈالیں تو اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. کیوں جی محترم گلفراز صاحب، میں کوئی ایک کام اپنا آپ کے اوپر ڈال دوں تو آپ کے سر کے اوپر پانی پڑ جائے گا، یہ کیا مصیبت اس نے مجھے ڈال دی ہے، یہ کام مجھے کہہ دیا ہے، میرے اپنے گھر کے اتنے کام ہیں، میری اپنی اولاد ہے، میرے اپنے بچے ہیں، میری اپنی مصروفیات ہیں، اوپر سے یہ اس نے ایک مصیبت مجھے ڈال دی ہے. تو امام صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی ساری حاجتیں، ساری ضرورتیں، سارے امور اس کے اوپر ڈال دیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. من لا یبالی بحملہا، جسے کوئی پرواہ نہیں ہے ان کا بوجھ اٹھانے کی. ولا تثقلہ، اور نہ یہ چیزیں اس کے اوپر بوجھل ہیں. ولا یکترث بہا، نہ وہ ان کی پرواہ کرتا ہے. فتولاہا دونہ، تو وہ ان کی ذمہ داری سنبھال لے گا. دونہ، اس کے علاوہ، کس کے علاوہ؟ بندے کے علاوہ. وہ اکیلا ہی سب کچھ سنبھال لے گا. وہی واصلح لی شانی کلہ، اللہ میرے سارے کام تو ہی سنوار دے. فتولاہا، وہ ان ساری حاجتوں کی، ساری ضرورتوں کی، سارے امور کی ذمہ داری سنبھال لے گا. دونہ، اس کے علاوہ، اس کی مدد کے بغیر ہی. وَأَرَاهُ لُطْفَهُ، اور پھر وہ اس کو دکھائے گا. کون؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کو دکھائے گا. جب بندہ سارا بوجھ اس کے اوپر ڈال دے، اس کا صحیح اطاعت گزار بن جائے، اس کی مرضی کے مطابق چلے، گناہوں سے بچے، شریعت کو اختیار کرے اور اپنی ضرورتیں اس کے حوالے کر دے، تو وَأَرَاهُ لُطْفَهُ، تو اب وہ اس کو دکھائے گا لطفہ، اپنی مہربانی، وبرہ، اپنا احسان، ورحمتہ، اپنی رحمت، وإحسانہ، اور اپنا احسان فیہا، ان امور کے معاملے میں. من غیر تعب من العبد، بندے کی طرف سے کسی تھکاوٹ کے بغیر، ولا نصب، اور کسی تکان کے بغیر، ولا اہتمام منہ، اور بندے کی طرف سے کسی اہتمام کے بغیر. اللہ کیوں اس کو اپنی مہربانی دکھائے گا؟ اللہ تعالیٰ کیوں اس کو اپنی احسان کے نظارے کروائے گا؟ لِأَنَّهُ قَدْ صَرَفَ اِحْتِمَامَهُ كُلَّهُ إِلَيْهِ، کیونکہ اس نے اپنا سارا اہتمام اللہ کی طرف پھیر دیا. اللہ کا صحیح بندہ بن چکا ہے، جو اللہ حکم دیتا کرتا چلا جاتا ہے بس. تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری ٹینشنیں اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اس کے سارے امور اپنے ذمہ لے لیتا ہے. وَجَعَلَهُ وَحْدَهُ هَمًّا، کیونکہ اس نے صرف اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا ہم اور اپنا مقصود بنا دیا ہے. فَصَرَفَ عَنْهُ اِحْتِمَامَهُ بِحَوَائِجِهِ وَمَصَالِحِ الدُّنْيَا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے اس کے اہتمام کو پھیر دیا. اس کا اہتمام کرنا بھی حوائج، اپنی حاجتوں کا اور اپنی دنیا کی مسلطوں کا، یہ اللہ نے اس سے پھیر دیا. وَفَرَّغَ قَلْبَهُ مِنْهَا، اور اللہ نے اس کے دل کو ان چیزوں سے فارغ کر دیا، اس کے دل میں یہ ٹینشنیں آئی نہیں.
اس کو دنیا کی پرواہ ہی نہیں ہے، وہ بس اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اس کو یہ فکر ہے نماز کب ہوگی، اذان کب ہوگی، مسجد میں کب جاؤں گا، تلاوت کب کرنی، روزہ کب رکھنا ہے، زکوٰۃ کب دینی ہے، بس اس کے وہ اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ بس دنیاوی ضرورتوں کی ٹینشنوں سے اللہ نے اس کو آزاد کر دیا ہے۔ فما اطیب عیشہ، تو کتنی عمدہ ہے اس کی زندگی، وما انعم قلبہ، اور کتنی نعمت میں ہے اس کا دل، کتنی عمدہ ہوگی اس کی زندگی، کس قدر نعمت میں ہوگا اس کا دل، وَأَعْظَمَ سُرُورَهُ وَفَرَحَهُ، اور کس قدر عظیم ہوگی اس کی خوشی اور اس کی فرحت۔ وَإِنْ أَبَى إِلَّا تَدْبِيرَهُ لِنَفْسِهِ وَاخْتِيَارَهُ لَهَا، اب تک بات ہوئی ہے اس بندے کی جس نے کہا کہ میں نے سب کچھ کس پہ ڈال دیا، اللہ پہ ڈال دیا، اور اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، اللہ پہ یقین بھی ہے، سب کچھ ہے، تو یہ اس کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اب بات کرنے لگے ہیں اس آدمی کی جو کہے نہیں جی میں نے اپنے امور کی تدبیر خود کرنی ہے، میں خود یہ فیصلہ کروں گا کہ میرے لیے کون بہتر ہے کون بہتر نہیں ہے، کیا چیز میرے لیے بہتر ہے کیا چیز میرے لیے بہتر نہیں ہے، ان کی شریعت کی طرف نہیں دیکھتا اس معاملے میں، بس مال آنا چاہیے جیسے بھی آئے، یہ مسرت ملنی چاہیے جیسے بھی ملے، اللہ کی طرف اس کا کوئی دھیان نہیں ہے، اللہ سے نہ وہ ڈرتا ہے نہ اللہ کی وہ پرواہ کرتا ہے۔ اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے یہ امام صاحب بتانے لگے ہیں، لیکن چونکہ وقت کم ہے تو یہ بیچ میں گفتگو رہ جائے گی، اس لیے یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اس بندے کے بارے میں آئندہ درس میں پڑھیں گے کہ جو اپنی تدبیر خود کرنی شروع کر دے اور اللہ تعالیٰ کی پرواہ نہ کرے، شریعت کی پرواہ نہ کرے، شریعت کی تعلیمات کا خیال نہ کرے، تو اس کا کیا بنے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔